صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک میں شہر سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سلیم نامہ شخص اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ سلیم ایک سادہ اور دیہاتی شخص تھا۔ اس کی زندگی کھیتوں اور گھر کے بیچ ہی گردش کرتے ہوئے گزری۔ کھیتی باڑی ہی اس کا ایک آخری ذریعہ معاش تھا، جس سے وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور 4 بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کا دل نرم ہے تو یہ کہانی آپ کو ضرور رلا دے گی، کیونکہ اس کہانی میں ان لوگوں کے لیے ایک خاموش پیغام ہے جو بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق رکھتے ہیں۔ سلیم دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس لوٹتا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں اپنے بیٹے عمران کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑتی تو اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی۔ ہاجرہ بھی بیٹیوں کے مقابلے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی اور ساری توجہ عمران کو دیتی، جبکہ بیٹیاں دن بھر گھر کے کام کاج میں لگی رہتی اور ماں باپ کی ایک پیار بھری نظر کے لیے ترستی تھی۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک لوتا بیٹا 23 برس کا ہو گیا۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا جس کا سلیم اور ہاجرہ نے برسوں انتظار کیا تھا، اپنے بیٹے کے گھر بسانے کا وقت۔ دونوں خوش تھے اور دل میں دعائیں لیے بیٹھے تھے کہ بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ گاؤں میں چہل پہل تھی اور تینوں بہنیں بھی بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مکمل نہ تھی۔ ان کے دل میں ایک ایسا عجیب سا احساس جاگ رہا تھا جو وہ کھل کر کسی کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بظاہر وہ تینوں سلیم کی بیٹیاں تھیں، مگر گھر میں ان کا وہ مقام نہ تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ماں باپ کی محبت کے بغیر تینوں بیٹیوں کی خوشیاں صرف چہرے تک محدود تھی۔ سلیم اور ہاجرہ کی دنیا کا مرکز ہمیشہ سے ان کا بیٹا رہا، جیسے وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا اور گھر کا چراغ ہو۔ سلیم کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے وہی خواب تھے جو ہر دیہاتی باپ اپنے بیٹے کے لیے سوچتا ہے، کہ وہ بڑا ہو، خاندان کا نام روشن کرے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہاجرہ بھی اپنے بیٹے پر جان نچھاور کرتی، اس کی پسند اور ضروریات کو سب سے پہلے آگے رکھتی، مگر اس توجہ کے بیچ بیٹیاں کہیں پیچھے رہ گئی۔ وہ بھی محبت کی طلبگار تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ والدین ان سے بھی شہزادیوں جیسا سلوک کریں، مگر ایسا کبھی ہوا نہیں۔ گھر میں عمران کی شادی کی باتیں چل رہی تھی، اچانک ایک اور خبر آ گئی۔ مریم جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس کے لیے شہر سے ایک رشتہ آیا۔ سلیم اور ہاجرہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک بیٹیوں کا بوجھ جلد سے جلد اتار دینا ہی بہتر تھا۔ اگر رشتہ واقعی معقول ہوتا اور مریم بلا وجہ ہی انکار کرتی تو تب والدین کو اختیار تھا کہ وہ اسے سمجھاتے، مگر یہاں تو اسے سمجھنے کی زحمت بھی نہ کی گئی۔ مریم خاموش رہی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کے الفاظوں کی کوئی اہمیت نہیں، بس ایک ذمہ داری تھی جسے والدین نے جلد سے جلد اتار پھینکنا تھا۔ مریم نے دل میں ایک بے نام سا درد لیے اور آنکھوں میں وہ سوال لیے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے والدین کے فیصلے کو قبول کر لیا، جیسے کوئی لاوارث جس کی پسند ناپسند کا کوئی مول نہ ہو، اور یوں بھائی کی شادی سے پہلے ہی مریم گھر سے رخصت کر دی گئی، ایک ایسے گھر جہاں شاید حالات اور تلخیاں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر کسی نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ کیا چاہتی ہے یا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مریم کی شادی کے بعد اللہ اس کا نگہبان تھا اور اس کا شوہر بھی ایک اچھا انسان نکلا۔ وہ مریم سے بے حد محبت کرتا اور اس کی ہر بات کا خیال رکھتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور کچھ سالوں بعد سلیم اور ہاجرہ کے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی۔ گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ سلیم اور ہاجرہ اب مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا اب اپنے گھر کا ہو گیا اور انہیں بڑھاپے کا ایک سہارا مل گیا۔ بہنوں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے، وہ بھائی کی نئی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب ان کے والدین کو بھی سکون ملے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی کی شادی کے بعد مریم خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سلیم کی دوسری 2 بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی، اور یوں سلیم اور ہاجرہ کے لیے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب ان کی ساری امیدیں اور سہارے بیٹے اور بہو پر تھا۔ وہ یہی سوچتے تھے کہ اب بڑھاپے میں ان کا بیٹا ان کا ساتھ دے گا اور وہی انہیں سنبھالے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے عمران کو بڑے ناز و نیاز سے پالا تھا اور اسے بے حد محبت دی تھی۔ اب والدین بھی اپنے بیٹے سے اسی محبت کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹے کے رویے میں سختی آتی گئی اور وہ پہلے جیسے شفقت بھرے لمحات ماضی کی یاد بنتے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد
والدین کے لیے عمران کا لہجہ تلخ ہوتا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ ان سے بدتمیزی کرنے لگا جیسے وہ اس کے کچھ بھی نہیں لگتے۔ ہاجرہ کے لیے یہ سب ایک بھیانک خواب سے کم نہ تھا، اور سلیم چپ چاپ سب کچھ سہنے پر مجبور تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ بیٹے کے بدلے ہوئے رویے کو برداشت کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتے جا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ سلیم کمزور ہوتا چلا گیا اور بڑھاپے نے اسے گھیر لیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زمینداری سنبھالے، کھیتوں میں کام کرے تاکہ وہ خود کچھ آرام کر سکے، مگر آرام پسند بیٹا سخت محنت کا عادی نہ تھا۔ جب والد نے اسے مجبور کیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور الٹا والد سے بدتمیزی کرنے لگا۔ والد کے زیادہ زور دینے پر ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب عمران زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلا گیا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ اب سلیم اور ہاجرہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ بیٹیاں دور بیاہی جا چکی تھی اور بیٹا بھی انہیں تنہا چھوڑ چکا تھا۔ گھر کی ویرانی دل پر بوجھ بننے لگی تھی، اور کبھی گھر میں کھانا بنتا اور کبھی نہیں۔ ہاجرہ بڑھاپے کے سبب کسی کام کرنے کے قابل نہ رہی تھی، اور سلیم بھی دن پا دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جس بیٹے کو سہارا سمجھ کر سب کچھ دیا، آج وہی انہیں بے سہارا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایک ایسا گھر جہاں کبھی خوشیوں نے ڈیرے ڈالے تھے، اب ماں باپ اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بڑھاپے میں انہیں نواسیوں اور نواسوں کی ہنسی خوشی بھری باتیں سننے کی تمنا تھی، مگر اب وہ اپنے ہی بچوں کی محبت سے محروم ہو چکے تھے۔ تنہائی اور بے بسی اب ان کا مقدر بن چکی تھی، لیکن بیٹے نے اب بھی صبر کا سانس نہ لیا۔ اپنی لاپرواہی اور فضول خرچی کی وجہ سے وہ کنگال ہو چکا تھا، اور جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو اس نے اپنے باپ کی جائیداد کو بیچنا شروع کر دیا۔ سلیم اور ہاجرہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے، اور ان کے پاس آنسو بہانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اب ان کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ وقت کا ظالم پہیہ گھوما، اور وہ وقت بھی آ گیا جب سلیم کے پاس ایک چھوٹا سا گھر اور ایک آخری کھیت رہ گیا جہاں اس نے اپنے لیے کچھ گندم بوئی تھی۔ وہی سلیم جس کے کھیتوں کا کچھ شمار نہ تھا، جس کے نیچے سینکڑوں نوکر کام کرتے تھے، جو شان و شوکت میں زندگی بسر کرتا تھا، آج ایک اشرفی کے لیے ترس رہا تھا۔ وہی بیٹا جسے اس نے اپنی دولت اور محبت میں اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا، آج اسے سڑک پر لے آیا تھا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرنے کے بعد سلیم کی بڑی بیٹی مریم گھر آئی والدین کی خیریت پوچھنے۔ مریم جب اپنے والدین کے گھر پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ گھر مکمل سنسان تھا، دیواروں پر پرانی نمی کے نشان تھے، کچن کی حالت اب تر ہو چکی تھی، صحن میں خاموشی کا راج تھا، اور ماں باپ چارپائی پر نڈھال پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ماں باپ کو تسلی دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، آنسو ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، میں اپنے ماں باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں یہیں رہوں گی۔ اس کا شوہر جو نیک دل اور سمجھدار انسان تھا، وہ مسکرایا اور بولا، اگر تم یہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، ہم انہیں یوں ہی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے شوہر کے ہاتھ کو تھام لیا اور والدین کی طرف دیکھنے لگی، جو حیرت اور ندامت کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب والدین کی زندگی دوبارہ بہتری کی طرف جانے لگی۔ گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں کیونکہ مریم کے 2 چھوٹے بچے نانا اور نانی کے ساتھ کھیلتے اور ان کی تنہائی کو ختم کر دیتے۔ ان کی معصوم سی ہنسی ہاجرہ اور سلیم کے دلوں کو سکون بخشتے، جیسے برسوں کی اداسی کے بعد بہار لوٹ آئی ہو۔ مریم اور اس کا شوہر ہر طرح سے والدین کا خیال رکھنے لگے۔ کھانے پینے کا سامان، دوائیاں اور مزید ضروریات کا سامان داماد خود لے آتا، یہاں تک کہ سلیم کا بقیہ کھیت بھی سنبھال لیا۔ داماد نے گندم کاٹ کر کھلیان بھر دیے اور کھیتوں کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ سلیم کے دل کو ایک نئی تسلی ملی کہ شاید وقت نے اس سے جو کچھ بھی چھینا تھا وہ کسی نہ کسی صورت میں اسے واپس مل رہا ہے۔ لیکن ایک دن پھر تقدیر نے آزمائش کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دن سلیم داماد کے ساتھ بامشکل ہی کھیت گھومنے گیا، مگر بڑھاپے اور کمزوری کے باعث بیل سے گر گیا۔ اس کے جسم پر گہرے زخم آئے اور وہ درد سے کہرانے لگا۔ داماد نے فوراً آگے بڑھ کر سلیم کو اٹھایا اور فوراً حکیم کے پاس لے گیا، مگر زخم اتنے گہرے تھے کہ سلیم بامشکل ہی ہلنے کے قابل تھا۔ جب مریم نے اپنے باپ کو یوں بے بس دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنے لیے اپنی بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھری ہوئی آواز میں بولا، بیٹی
मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, बेटी जैसा प्यार न दिया, मगर तुमने आज बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती हैं। मरियम ने बहुत दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अब्बा, आप ऐसी बातें ना करें, आप तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे जैसे हैं। सलीम का घर जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान पड़ गया था, अब एक बार फिर से खुशियों और मोहब्बत की गर्मी से भर चुका था। मरियम के देखा देखी उसकी दूसरी बहनें भी वालदैन की खैरियत लेने आने लगी। नवासे नवासियां नाना नानी के इर्द गिर्द खेलते, उनके लिए हंसी खुशी का सामान बनते। सलीम कभी उन बच्चों को देखता, कभी अपनी बेटियों को, और दिल ही दिल में सोचता कि शायद अल्लाह ने उससे बेटे की मोहब्बत छीनकर बेटियों की मोहब्बत से नवाज दिया है। वो जो हमेशा बेटे के सहारे की आस लगाए बैठे थे, आज उसे एहसास हो चुका था कि हकीकी सहारा वो बेटियां हैं जिन्हें वो कभी कमजोर समझता था। बहुत अरसा बाद सलीम दुनिया से रुखसत हो गया और उसके पीछे हाजरा भी न ठहर सकी, मगर उन दोनों की आखिरी मंजिल वही बेटियां बनी जिन्हें कभी कमतर समझा गया था। वो वालदैन जो बेटे के सहारे की उम्मीद रखते थे, वो उन्हीं बेटियों के कंधों पर सर रख कर दुनिया से चले गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए कई असबाक पोशीदा हैं जो असल में इसका बुनियादी मकसद हैं। वालदैन होने के नाते कभी भी अपने बच्चों में फर्क ना करें, क्योंकि वालदैन की मामूली सी नाइंसाफी भी बच्चों के दिलों में बड़ी दरार डाल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।